الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. مل کے بیٹھ جائے بھائی جتنے بھی حضرات ہیں قریب آئے. زکوٰۃ کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آج کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہے، مگر 3 دن سے جو موضوع چل رہا تھا اس سے ہٹ کر کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. وہ کیا بات ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک مناجات ہے، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ مشہور مناجات ہے. بچپن میں سنیچر کے روز خاص طور سے اسکول میں جو پرارتھنا ہوتی ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو اب تو بند کر دیا گیا ہے، اس وقت بچوں سے یہ پڑھوائی جاتی تھی. اس کا کچھ حصہ میں جان بوجھ کر حذف کر دوں گا. لکھا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. یہ سب آپ جو بیٹھے ہیں علم سے محبت ہی ہے. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. یہ ہے اصل بات. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اللہ اکبر. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اور آخری مصرع ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. آمین. اسی کو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. یہ ہے. ایک اور شاعر گزرے ہیں شوکت تھانوی، ان کا ایک کلام ہے، اس کے 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے غریبوں کی دعا کی اہمیت معلوم ہوگی. ہاں، ہم غریب کو دیتے ہیں، غریب بھی کچھ دیتا ہے ہم، لیکن یہ ہمارے تصور میں نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریب پہ احسان کیا. نہیں، غریب اس احسان کا ہمیں بدلہ چکا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ڈبل احسان ہے. ایک تو وہ دعا دیتا ہے ہمیں، اور اوپر سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. ہاں، لیکن ہم اس پہ ڈبل احسان سمجھتے ہیں. اور جہاں دوا کام نہیں کرتی وہاں دعا کام کرتی، اسی کو کہا ہے شوکت تھانوی نے. وہ لکھتے ہیں، غم میں ہر لب پہ آہ و بکا آتی ہے. غم میں، لب یعنی ہونٹ، دعا. غم میں ہر لب پہ آہ و بکا آتی ہے، مختلف ساز ہے اور ایک ہی صدا آتی ہے. امتیاز بھائی اور شیخ زمن سمجھے ہیں، جو سمجھے ہیں تو پوچھو ان کو کتنی بڑی بات کہی. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی غمگین ہے دنیا میں، رنج غم تکلیف زندگی کا حصہ ہے. فرمایا کہ جو بھی آدمی ہو، الگ الگ آدمی ہوں گے. ساز جانتے ہیں نا، وہ جو بجاتے ہیں پیانو. ہاں، تو پیانو تو وہ مختلف ساز ہوتے ہیں لیکن صدا ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ اسی کو کہتے ہیں، غم میں ہر لب پہ وہی آہو بکا آتی ہے، مختلف ساز ہے اور ایک ہی صدا آتی ہے. اگلا جملہ سنیں، بڑی پیاری بات کہی. پست ہوتی ہے، پست ہوتی ہے جہاں اہل دلا کی ہمت. پست جانتے ہو نا، یعنی جہاں ہمت بھی کام چھوڑ دیتی ہے، حوصلہ بھی کام چھوڑ دیتا ہے، سہج چھوڑ دیتا ہے. پست ہوتی ہے جہاں اہل دلا کی ہمت، اس جگہ کام غریبوں کی دعا آتی ہے. اس جگہ کام غریبوں کی دعا آتی ہے. ایسی کون سی صبح ہے جس کی شام نہیں آتی، ایسی کون سی صبح ہے جس کی شام نہیں آتی. ہر جگہ تو دولت ہی کام نہیں آتی، ہر جگہ تو دولت ہی کام نہیں آتی. سلام دعاؤں سے دامن اپنا بھرا رکھو، سلام دعاؤں سے دامن اپنا بھرا رکھو. دعا وہاں بھی کام آتی ہے جہاں دوا کام نہیں آتی ہے. ہاں، اور اس یقین کے ساتھ زکوٰۃ، صدقات، خیرات للہ جو نام آپ دے دے، خیرات کیا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ مال دینے سے بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ کمی آ رہی ہے، لیکن کمی نہیں آتی. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. کیا ہے محاورہ؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ہمارے حضرت اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا بدھو قسم کا، اس نے سنا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو اس کے جیب میں سکہ تھا، 5 کا 50 کا جو بھی رہا ہوگا. گیا ایک دکان میں تو دیکھا کہ وہ دکان والے نے وہ گلہ کھول رکھا ہے ٹل پر، تو اس کے اندر چینج ہوتے ہیں. عارف بھائی کو پتا ہے، گرچہ اب ان کا جاب چینج ہو چکا ہے. تو
وہ چینج جو ہیں اندر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کھلا تھا گلہ، تو اس نے سن رکھا تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو یوں اس نے ڈالا اندر. جیسے بچپن میں بھائی مقصود ہم کیا ڈالتے تھے؟ لکھوٹی نہیں، لکھوٹو. ہوں یار دوست میں وہ جواب آپ کھوٹو. તો લખોટી બી એક તો હોય, પણ લખોટો અક્ષર રમતા એમ કુંડાળો પાડીને ધીરે એને હરગાવાનું है ना. तो उसने इसी तरह अंदर डाला कि पैसा पैसे को खींचता है. तो अब वो जो दुकान का मालिक था, टील पर था, उसने देखा कि ये तो माले गनीमत आया है. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से मन्नो सलवा आता था, तो ये भी कोई आसमान से मन्नो सलवा आया है रुपये की शक्ल में. तो उसने फौरन बंद कर दिया कि भाई कहीं कोई देख न ले और ले न ले. तो जिसने पैसा डाला था शब्बीर चचा, वो कहने लगा कि भाई लाओ मेरे पैसे और कुछ जायद लाओ, मैंने तो सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है. तो वो कहने लगा तुमने सही सुना, लेकिन आधा सुना. ज्यादा पैसा कम को खींचता है, मेरा ज्यादा था तेरे कम वाले को खींच लिया है. जाहिद भाई जरा इसको पूर्ण कर दो, बैठ जाओ इधर. बहरहाल तो अल्लाह की राह में दोगे तो पैसा पैसे को खींचेगा. इस यकीन के साथ दो कि कम नहीं होगा. या अल्लाह गारंटी दे रहा है, लेकिन हमारा यकीन नहीं है. हमारा तो डुलमुल यकीन. हमारे एक उस्ताद फरमाते थे कि हमारा यकीन और हमारे ईमान की मिसाल मेड इन चाइना के बने हुए खिलौने जैसी है. एक साहिब दुकान पर गए और एक खिलौना खरीदा बच्चे के लिए, और पूछा दुकान वाले से इसकी कोई गारंटी? कहने लगा पढ़ा नहीं मेड इन चाइना है, इसकी क्या गारंटी होती है? तो मेड इन चाइना का जो खिलौना है, इधर गिरा तो टूटा, उधर गिरा तो टूटा. तो हमारा भी ऐसा ही ईमान है, ऐसा ही यकीन है. तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना इंद ज़न्नी अब्दी बी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मैं अपने बंदों के साथ, बंदे के साथ उनका जो गुमान होता है मेरे ताल्लुक से, मेरे मुतालिक, वैसा ही मामला करता हूं. अच्छा गुमान रखो. अल्लाह के घर में बैठा हूं, आपको सही सच्ची बात सुना रहा हूं. एक साहिब हमारे इलाके में रहते थे, अब वो दूसरी जगह चले गए. मैं नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे, इसलिए जगह का नाम नहीं ले रहा. तो उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था, उन्होंने दूसरा निकाह किया. अब वो जॉब नहीं करते थे, एक और खास काम करते थे. तो मुझसे कहने लगे आकर के इमाम साहिब बड़ा डर लगता है कि पता नहीं अब बीवी का आना होगा कि नहीं होगा. जॉब मैंने कई अरसे से की नहीं है और उम्र के इस तबक्के में हूं, दौर में हूं, तो अब क्या जॉब भी करूं, क्या करूं, मिलेगी वीजा या नहीं मिलेगी. तो मैंने उनको यही हदीस सुनाई. मैंने कहा तुम फुल कॉन्फिडेंस रखो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो कि इंशाअल्लाहुल अजीज मैं जो काम एमबीसी में रखूंगा, अल्लाह तबारक व ताला उसमें मुझे कामयाबी से हमकिनार करेगा. मैंने कहा यह हदीस का मफहूम है. कभी भी आपके ख्याल में, ध्यान में अब ये बात नहीं आनी चाहिए कि वीजा नहीं मिलेगी या अपील में जाएगा. अब बात आई गई हो गई. कुछ अरसे बाद आए वो मेरे पास और अंबाला का डिब्बा लेकर आए. तो वो कुछ कहे उससे पहले ही मैं समझ गया. तो मुझे कहने लगे कि वाकईतन तुमने जो बात कही थी, फिर मैंने अल्लाह से बिल्कुल अच्छा और सही गुमान रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वीजा मिल गया. तो सदका दो, ज़कात दो, खैरात दो, लिल्लाह दो, जो नाम दो, इस यकीन के साथ दो कि माल कम नहीं होगा. देखिए ईमान किसका नाम है. दुनिया आज उसका उल्टा सोचती है, और मुसलमान का एक बड़ा तबका भी यही सोचता है. कुरान ने क्या कहा, तीसरा पारा, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात.
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو، انٹرسٹ کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، برکت سے محروم رکھتے ہیں، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج میری اور آپ کی نگاہ اور دنیا والے کہتے کہ نہیں، سود سے مال بڑھتا ہے، 100 تھا تو 110 ہوا ہے نا غلامی، ہاں، اور اللہ کی راہ میں دیا 100 تھے، 10 نکال دیا تو کتنے رہے؟ اب نظر کیا آ رہا ہے؟ یہی نظر کا دھوکہ ہے، یہی نظر کا دھوکہ، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ دوں، ہم سب اس میں رہتے ہیں، اس دور میں، مادیت کے دور میں۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، لیکن بلیو کرنا، اس پہ کھرا اترنا بڑا مشکل ہے ہم سب کے لیے۔ آج تو یہی نظر آتا ہے کہ سود بڑھ رہا ہے اور اللہ کی راہ میں دو تو کم، یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی حق پر ہو لیکن لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے، اپنے کو جھکا لے، بظاہر اس کی عزت کم ہوتی نظر آتی ہے، فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں بڑھوتری کرے گا، اس کی عزت کو 4 چاند لگائے گا۔ نیز آگے فرمایا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دے کر دیکھو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال میں کمی نہیں آتی، لیکن نظر ہمیں کچھ آتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ جادوگر آیا کرتے تھے، سرکش آپ نے دیکھا ہوگا پہلے، ہے نا، اس کا نام بھی دیکھیے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی سورت سے جا رہے تھے ترکیسر، ہمارے گاؤں کے ایک عالم جو لیسٹر میں ہوتے ہیں مولانا عبد الرحیم دیوان، وہ ساتھ میں تھے، اور گجراتی میں ابراہیم بھائی لکھا ہوا تھا، وہ سرکش آیا تھا، سرکس۔ تو حضرت نے پوچھا عارف بھائی کہ وہ گجراتی میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ سرکس لکھا ہے۔ اب حضرت نے وہ دوسرا مانا، سر کش، شر بڑی شین عربی والی، کش، فرمایا کہ واقعتاً یہ شر کش ہے، برائی کو کھینچنے والا ہے، یہ واقعتاً شر کش ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں؟ اس میں پھر وہ ڈانس بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، وہ عام طور سے وہ ایک خاص گانا گایا جاتا تھا، کون سا؟ اب رمضان ہے، اللہ کے واسطے چپ رہو، یوں بولنا چاہیے تھا کہ مول صاحب تو یہ بول رہا ہے اللہ کے بندے۔ تو خیر بہرحال وہ کیا ہے، وہ شرکش ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا واقعتاً اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی ہے۔ تو جادوگر کیا کرتا تھا، یوں دکھاتا تھا کہ اس نے کیا ڈالا ہے، رسی ڈالی ہے، اور نکالتا کیا تھا اندر سے، سانپ۔ وہ کیا ہوتا تھا، نظر کا، یوسف بھائی، دھوکہ ہوتا تھا، نظر کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ سانپ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ دنیا نظر کا دھوکہ دے رہی ہے مجھے اور آپ کو، اور نظر کے دھوکے میں ہم سب مبتلا ہے۔ مجھے اور آپ کو سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بظاہر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مندوں کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ضرورت مندوں کو دہلیز سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، اللہ کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لیکن یقین چاہیے ہے ہاشم بھائی، یقین چاہیے۔ خیر اب آئیے زکوٰۃ جو مجھے بتانا ہے۔
دو چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے 82 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ ایک دو جگہ نہیں، کتنی؟ 82 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پڑھا ہے نا؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس سے اللہ رب العزت نے عظمت بتائی کہ زکوٰۃ، اور علماء نے لکھا ہے اسلام میں توحید اور رسالت کے بعد اصل عبادت دو ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے 4 ہے، شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 4 ہے۔ لیکن یہ 4 نہیں، یہ دراصل 2 ہی ہے اسلام میں عبادت، توحید اور رسالت کے بعد۔ علماء نے لکھا زکوٰۃ سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے؟ نماز کی تکمیل ہو رہی ہے، اب یہ پورا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ کو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے وہاں۔ تو یاد رکھنا اصل عبادت 2 ہے، توحید اور رسالت کے بعد، شہادت کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ نماز کی تکمیل ہے، اور حج روزے کی تکمیل۔ اسی لیے آپ دیکھیے جیسے رمضان ختم ہوگا، جیسے ختم ہوا پہلا ہی سیکنڈ وہاں سے حج شروع۔ اب سعد اللہ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یار حج تو ذی الحج میں ہوتا ہے، یہ کیسے شروع ہو گیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے، بئی معنی کہ کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے رمضان سے نہیں باندھ سکتا۔ کب سے باندھ سکتا ہے؟ شوال سے، فوراً جیسے ہی وقت ختم ہوا۔ تو یہ تکمیل نہیں تو کیا ہے؟ ہم فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، یہ سنت نماز کیا ہے؟ فرض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہ فرض کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سنت نمازیں، کہ ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں نماز کے اندر، تو ہم اس کے بعد سنتوں کو ادا کر لیں گے تو فرض نماز کی کیا ہو جائے گی؟ تکمیل ہو جائے گی۔ یہ روزہ جو رکھا ہے حج شروع، حج سے روزے کی تکمیل ہوتی ہے، اور مال سے زکوٰۃ سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے معاملہ الٹا ہے، ہمارے لیے مالی عبادت مشکل اور بدنی عبادت آسان۔ لیکن اگر آپ واقعتاً غور کرے تو پیسہ دینے چھوٹو آسان છે، પોતાને અંદર જંપલાવવું મુશ્કેલ છે، ہے فاروق بھائی؟ ہے نا؟ ہاں، لیکن الٹا ہی معاملہ چلتا ہے۔ سمجھ آیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 82 مقامات پر اس کو بیان کیا جس سے اہمیت بتلائی زکوٰۃ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کون خلیفہ بنے؟ امیر المومنین کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہم اسلام میں تو رہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا فرمایا؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم لوگ، نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی روزہ زکوٰۃ کس کی تکمیل ہے؟ نماز کی۔ تو صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم نماز پڑھیں گے، رمضان مبارک آئے گا، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب بڑا نازک وقت گزرا ہے امت مسلمہ پہ، یہ جو صدیق اکبر نے سنبھالا ہے۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں کیا تھا اسماعیل بھائی؟ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کس نے؟ مسیلمہ کذاب نے۔ تو ایک طرف نبوت، جھوٹا نبی پیدا ہو چکا،
حضور کی موجودگی میں، اور دوسری طرف حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ غمگین ہے، رنجیدہ ہے، تیسری طرف کچھ لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھے، مرتد ہو گئے، چوتھی چیز کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے کو تو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، حج کرنے کو بھی کہا، لیکن یہ کہا کہ ہم حسن بھائی کیا نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب چونکہ یہ مشکل حالات ہے، اللہ اکبر، عمر فاروق جیسا شخص، دیکھیے حالات کی سنگینی مرزا صاحب کیا ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، جری اور بہادر، وہ مشورہ دے رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت آپ ابھی اطمینان رکھیے، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے، جنگ نہ مول لیجیے، بڑا مشکل وقت ہے۔ صدیق اکبر نے تعجب سے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا عمر آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ کہا جی حضرت۔ علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر کے اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ کس سے لکھنا چاہیے؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة او کما قال، کہ خدا کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ صدیق اکبر کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ جنگ کرے گا۔ کیوں؟ یہ تو تکمیل ہوتی ہے زکوٰۃ سے تو نماز کی، اس لیے فرمایا کہ چاہے تم ایمان کے دعوے دار ہو، اور آگے فرمایا کہ تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، حیات طیبہ میں، زکوٰۃ میں جانور کی جو رسی تم دیتے تھے، اگر تم وہ بھی نہیں دو گے، صدیق اکبر تم سے جنگ کرے گا۔ رسی تو معمولی چیز ہوتی ہے، کتنے کی ہوتی ہے؟ بھائی عمران تکلیف ہے پاؤں میں، او عمران ہوئی کیوں سو رہا ہے وہ۔ بہرحال کیا ہے کہ ایک رسی بھی نہیں دی تو میں کیا کروں گا؟ جنگ جو ہے وہ کروں گا۔ کس نے فرمایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب دیکھیے ہمارے صدیق بھائی بھی تشریف لائے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت۔ اب آگے سمجھو، ہمارے لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، جہاں من چاہا زکوٰۃ دے دی، ایسا نہیں۔ ہاں یاد رکھو، پہلے تو یہ سمجھو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے۔ میں نے اقبال کی مناجات آپ کو سنائی، شوکت تھانوی کا کلام سنایا، آپ کو اندازہ آ گیا ہوگا۔ چلے آ گیا ہو تو بولو، کیوں رکھی شریعت نے زکوٰۃ؟ ارے میرے آپ نے نہیں سنا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟ ہاں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا اسلام میں فلسفہ ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ دو باتیں ہیں، یاد رکھنا۔ زکوٰۃ کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ترتیب پہ بھی غور کرنا۔ ہاں، یہ ترتیب بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس کو پہلے کیوں اور وہ بعد میں کیوں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم ہے زکوٰۃ کا فلسفہ، نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، مسلمان حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ پہلے لفظ پہ غور کرنا، میں نے کیا بولا؟ مسلمان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے؟ نان مسلم کو نہیں دے سکتے۔ لیکن میں نے کہا نا، ہمارے لوگ من مانی کرتے ہیں، کہیں زلزلہ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا،
کہیں جنگ ہو جائے گی، کچھ ہوا، اللہ حفاظت فرمائے ہر مصیبت اور آفت سے، جنگ سے، لیکن بعض لوگ پھر من مانی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اب ایسی حالت ہے تو کوئی بات نہیں، نان مسلم کو بھی دے دیا تو چلے گا. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، یاد رکھنا. ایک صاحب اس مجلس میں موجود ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ انڈیا گئے ہوئے تھے. ان کا فون آیا میرے اوپر کہ مولوی صاحب فلاں کام ہونے والا ہے ہمارے یہاں، تو میں اس میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی. وہ بیٹھے ہیں ابھی مجلس میں، تو پھر میں نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ یہاں نہیں دے سکتے. تو بھائی پوچھا کرو، زکوٰۃ آگے وقت رہا، چونکہ آج یہ میرا آخری دن ہے رمضان المبارک میں شاید بیان کا ہے، ہاں ورنہ ہوں آپ کے درمیان. اور آپ نہ رکھنا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ نے جس دن منع کیا ہم چلے جائیں گے. تو بہرحال آخری دن ہے، لیکن اب پچھلے کچھ رمضان سے ایسا ہو رہا ہے کہ مہمان بیچارے آ کر بیمار ہو جاتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ رمضان میں میرے گلے کی چھٹی، میری چھٹی چھوڑو میرے گلے کو چھٹی دو یار. ہے حسین بھائی، پورا سال شیخ صاحب یہ گلا جو ہے پھر رمضان میں گیلا کرتا ہے کہ یار بس بھی کر تو ہے. ہاں سموسا ઘરમાંથી બહાર નીકળે તો યાદ આવે મૂસા, ને ઘરમાં જાય તો યાદ આવે સમોસા. આ જ કામ છે ને. કોઈ વગર રસ્તે મળ્યો તો મારે એને ગુસ્સા. خیر بہرحال تو کیا ہے، اپنی منمانی نہیں چلے گی زکوٰۃ میں. ہاں آگے میں بتاؤں گا آپ کو. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ نہیں میں نے وہ تھوڑی کہا، ایسا کہا، وہ تو ہو گیا، وہ فون آیا وہ بات تو ہو گئی. مسلمان حاجت مندوں کی ضرورت کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد اول، یہ پہلا مقصد ہے زکوٰۃ کا کہ مسلمان حاجت مندوں کی ضرورت کو ہم کیا کریں؟ پورا کریں. دوسرا مقصد اسلام کی نصرت کرنا اور تقویت پہنچانا، یہ بھی مقصد ہے. وہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے نا، انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل بیان کریں گے تو پھر اس کے 2 حصے ہو جائیں گے. زکوٰۃ جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی اس میں بیان ہے، اس میں 2 حصے ہو جائیں گے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ مسلمان ہیں، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرنا. اور دوسری چیز اسلام کی نصرت کرنا، مدد کرنا، اسے تقویت پہنچانا، یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد. اب آئیے آگے سورہ توبہ. کل یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تھی 10ویں پارے میں، آیت نمبر ہے 60. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. عربی زبان جو ہے جنتی زبان ہے، یاد رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں عربی یعنی حضور، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا کس زبان میں؟ عربی زبان میں. سورہ یوسف آیت نمبر 2 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی لغت میں، قریش کی لغت میں، عربی لینگویج میں نازل کیا ہے. تو فرمایا میں عربی، قرآن کریم کی زبان عربی اور جنتیوں کی زبان عربی. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ ایک مولانا نے بیان کیا، اور یہ روایت بیان کی جاوید بھائی، તો ગામના લોકો બિચારા અમુક બહુ સીધા સાદા હોય. હે અબ્દુલ સમદ ચાચા, પણ આપણે બધા અહીંયા આવીને હોશિયાર થઈ ગયા. तो क्या है, गांव के लोग जो हैं वो भोले भाले होते हैं. असल जो गांव के लोग हैं वो, शर्त ये है कि गांव से बाहर न निकले हो, हैं वहीं हो, तो वो
گاؤں وہ آپ کو نظر آئے گا وہ دیہاتی پن، لیکن پھر کوئی پناما گیا ہے، کوئی امریکہ گیا، کوئی لندن گیا، پھر وہ بہت ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر سٹی والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دو، ہے نا؟ ہاں، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ دیہات میں بھولا پن ہوتا ہے. تو کہا کہ مولانا تمہیں تو એમ કીધું કે યાર જન્નતમાં જાય તો જબાન અરબી હોય, અહીંયા ગુજરાતી શુદ્ધ નહીં આવડે, અરબી કાં આવડવાની? હવે ડોહાબાજીને હમણાં જ ફિકર જિંદગીમાં બોલ કે જન્નતમાં જાય મોહમ્મદભાઈ કે થાય હું આપણું હે કે હમજ તો પડે નહીં કઈ અમને, જબાન તો આવડે નહીં. तो मौलाना ने फरमाया कोई बात नहीं, वहां आप जाओगे ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की सिफत तो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, फरमाया तुम्हारी जुबान अरबी हो जाएगी. हाँ, अरबी हो जाएगी वहां पर जाओगे. तो अरबी जुबान में कोई लफ्ज मुहमल नहीं है. मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने उनकी तफसीर तफहीमुल कुरान में बाज मकामात पर यह लिखा कि कुरान करीम का फला लफ्ज मुहमल है, यानी उसका कोई माना नहीं है. हमारे उलमा ने पकड़ की, फरमाया कुरान करीम का कोई लफ्ज मुहमल और बेकार नहीं हो सकता. उसका माना है अरबी जुबान जन्नती जुबान है, बड़ी लतीफ और नाजुक जुबान है. और ऐसी नाजुक जुबान है हसन भाई के एक एक लफ्ज के कई कई मानी. तो अब ये देखिए अल्लाह ने शुरू किया यहां से ज़कात का बयान. इन्नमस सदक़ात, लफ्ज इन्नमा अरबी ग्रामर की रूह से इन्नमा जब आता है तो वो हस्र पर दलालत करता है. आपको शायद समझ नहीं आएगा, मैं और आसान लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन आपको किताब में ये लफ्ज मिलेगा कि इन्नमा हस्र पर दलालत करता है. लफ्ज इन्ना यहां पर यानी महदूदियत को बयान करता है. अब जावेद भाई समझ आया या अब भी नहीं आया? महदूदियत समझ आया क्या? हाँ, एक खास बाउंड्री है उसकी, बस इतनी लिमिटेड. जज़ाकल्लाह, ये हुई ना बात. तुम्हारे रोज बेहोन मरा बयान है. हाँ, ये बूढ़े को लेकर जाने का, तो फिर खता नहीं करता आदमी. तो लिमिटेड, जज़ाकल्लाह, ऐसा जुमला जो सबको समझ आ गया. लिमिटेड समझ आया ना? हाँ, अनलिमिटेड नहीं, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड. तो ये इन जो आया है ये लिमिटेड पर दलालत करता है. अल्लाह ने शुरू ही में यह बतला दिया कि ज़कात अपनी मन मर्जी से तुम जिसे चाहो नहीं दे सकते. ये हम लफ्ज़ इन्न से उसको बयान कर रहे हैं और हमने उसको महदूद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है. ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है और उसी में तुम्हें ज़कात को खर्च करना है. अब अबू दाऊद शरीफ की रिवायत सुनो. अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है जिसका मफहूम यह है, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में तशरीफ लाए और आकर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किया कि हजरत मुझे ज़कात चाहिए, आप मुझे ज़कात दे. डायरेक्ट ज़कात मांगी कि आप मुझे ज़कात दे, मुझे ज़कात चाहिए. और यहां याद रखो, असल तो ज़कात में यही है कि ज़कात का निज़ाम इज्तिमाई होना चाहिए. ये हम जो इंडिविजुअली ज़कात देते हैं ये इस्लाम का ये निज़ाम नहीं है, लेकिन मुश्किल है हमारे लिए. ये याद रखना, इस्लाम का निज़ाम ज़कात का सिद्दीक भाई इज्तिमाई है. इज्तिमा तो समझ में आया ना? इब्राहिम भाई समझ जाएंगे जो तबलीग का इज्तिमा होता है सबको जमा करते हैं और अमीरुल मोमिनीन के पास रहेगा. हाँ, क्यों? तभी ज़कात सही तकसीम होगी. આપણે તો મોઢું જોઈને થપ્પડ મારે. હે ઇસ્માઇલભાઈ છે ને? હા, આપણે તો મોઢું જોઈને થપ્પડ મારે. જે આપણા અગાડી જી હુજૂરી કરે તેને આપણે ઝકાત આપવું. આપણે અહીંથી ઇન્ડિયામાં કોઈને વકીલ બનાવીને પૈસા મોકલે, જાઓ ગામમાં જઈને ધમાલ જો એ લોકોની. જે એનું કામ કરી દે હે, જે એની વાત માને તેને આપે ને જે નહીં માને તેને સિદ્દીકભાઈ આપે નહીં આપે. आपकी ज़कात मेरी ज़कात और भमरी वो कर रहा है, मनमानी वो कर रहा है. इसलिए इस्लाम चाहता है और इसीलिए
جو زکات کا حقدار ہے پچھلے 50 سال سے اس کی غریبی ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ پوچھو ابراہیم بھائی سے, وہ اپنی فیملی میں اگر کوئی غریب ہو دیتے آئے تو آج تک دے ہی رہے ہوں گے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے نظام زکات کا. اس طرح نظام بنایا ہے کہ چند سالوں میں زکات لینے والا زکات دینے والا بن جائے. اور یہاں ارے وہ کیا, اس کی اولاد بھی زکات ہی لیتی رہتی ہے. ہاں, یہ بھی ہم نے نہیں سمجھا. اس لیے علماء نے اس پہ زور دیا, لیکن کون عمل کرتا ہے؟ کہاں کہ جہاں امیر المومنین نہیں ہے, مسلمانوں کی حکومت, اسلامی حکومت نہیں ہے, مسلمان نہیں اسلامی تو ہے ہی نہیں کہیں. اب جہاں تھی وہاں بھی کوئی MBS پیدا ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. اللہ اس کی صحیح ٹریٹمنٹ کر دے, صحیح ہدایت دے دے. آج بھی آپ پاکستان میں اشرف بھائی سے پوچھئے, حکومت بینک کے اندر آپ کا پیسہ ہوگا وہ زکات ڈائریکٹ کاٹ لیتی ہے, کاٹتی ہے نا؟ اشرف بھائی ابھی نہیں ہے, میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ایسا تھا. ابھی ہے ایسا؟ یعنی آپ کے گھر میں وہ تو نہیں لے گی, لیکن جو بینک میں ہے نا اس میں سے وہ لے لیتی ہے ڈائریکٹ. اسلام میں اصل زکات کا اجتماعی نظام ہے, اور اسی لیے یہ جو 8 لوگ ہیں جن کو زکات دینی ہے, 8 مصارف, ان میں ایک ہے والعاملین علیہا, جو زکات وصول کرنے جائے گا اسے زکات کی منی کے اندر سے ہی کیا دیا جائے گا جاوید بھائی؟ منی, تنخواہ دی جائے گی, ویج دیا جائے گا, اسی میں سے اس کو دیا جائے گا. باقاعدہ عاملین اس کے لیے مقرر ہے, وہ جا کر زکات لیں گے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب یہ مدرسے کو جو ہم زکات دیتے ہیں, یہ سفیر آتے ہیں چندے والے, تو مسجد کمیٹی نے, ہر مسجد والے نے تقریباً اندر پوچھا ہوتا ہے ایک سوال کہ کمیشن پہ یا پھر تنخواہ پہ. ہوتا ہے نا, ہر مسجد میں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ خاص مقصد سے. اور میرا دل تو چاہ رہا تھا میں آپ کو پورا فلسفہ بتاؤں کہ ابھی مدرسوں میں جو زکات خرچ ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے, اور زکات ہماری ادا ہوتی بھی ہے یا نہیں. اور دوسری بات, یہ جو سفیر آتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری بات ہے, اتنا دور دراز کا سفر کر کے سفیر مفت میں تو کرے گا نہیں ہے زکریا. اب اتنا حوصلہ ہے اپنے پاس, یہ تو مسجد میں 5 دڑا مفت کام کرو کے تو کوئی نہیں کرے ہیں. اور روزے کے ساتھ کبھی بولٹن ہے تو کبھی لندن ہے, کبھی مانچسٹر ہے تو کبھی اسکاٹ لینڈ ہے. یہ زکات ان کو دی جا رہی ہے, تو کیا وہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیکن وہ وقت نہیں ہے, اس لیے ہم اس موضوع کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ہے بھائی مقصود؟ تو بہرحال یہ بات سنو, انما اللہ تعالیٰ نے تو آیا وہ شخص, وہ صحابی تشریف لائے کہ مجھے زکات چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے یہ اختیار نہ مجھے دیا ہے نہ دنیا کے کسی اور بندے کو دیا ہے کہ وہ یہ طے کرے, متعین کرے کہ زکات کسے دینا ہے. حضور کا جواب یاد رکھنا, کیا فرمایا کہ اللہ نے نہ پیغمبر کو حق دیا ہے نہ کسی اور کو حق دیا ہے کہ زکات کسے دینی ہے وہ متعین کرے. فرمایا کہ اس کا اختیار تو اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کا اختیار کیا ہے؟ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور اسے مایوس بھی نہیں کیا. آگے فرمایا میں دیکھتا ہوں, تجھ سے سوالات کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, تو اگر اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ان کو زکات دو تو میں تجھے دوں گا, اور اگر تو اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو میں نہیں دوں گا. اب یہاں ہماری غلط فہمی دیکھیے. کوئی بیوہ تھا, دیکھیے مول صاحب بیچاری بیوہ થઈ ગઈ, વિધવા થઈ ગઈ, વિડો થઈ ગઈ, એને زکات એમ કે અપાય ને? પૂછવા પહેલા જ જવાબ દઈ દે આપણને. હે क्या होता है कि तो विधवा થઈ કે મોસમ એને زکات અપાય ને, એમ કે એનો ઘરવાળો તો ચાલો ગયો એમ કે દુનિયાથી. બિચારાના નલ્લા નલ્લા એમ કે પોયરા છે ઇમ્તિયાઝભાઈ, તો કે زکات દેવા એ તો વિધવા છે. सुनो नहीं, पूरा जवाब सुनना. नहीं का माना बिल्कुल नहीं नहीं, यानी इस बेस पर मैं और आप बेवा को زکات नहीं दे सकते कि वो बेवा है. समझ आ रही है मेरी बात?
اس گراؤنڈ پر، اس بیس پر، اس بات کو بنیاد بنا کر میں اور آپ نہیں دے سکتے کہ وہ بیوہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ کر دیا ہے، بیان کر دیا زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی. 8 لوگ ہیں، 8 مصارف اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کو زکوٰۃ دینی ہے. قرآن کریم کا حوالہ میں نے دے دیا. سورت کا نام سورہ توبہ، والیوم نمبر 10، آیت نمبر 60. آپ جا کر ترجمہ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو بیوہ نہیں ملے گی. پتہ چلا صرف بیوہ ہونے کی بنیاد پر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. وہی بات حضور نے اس سے کیا فرمایا؟ میں دیکھتا ہوں تیری حالت کو. یہ جو اللہ نے مصارف بیان فرمائے اس میں تو کسی خانے میں فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو فٹ بیٹھتا ہے تو تجھے زکوٰۃ ملے گی، نہیں بیٹھتا نہیں ملے گی. یہ بیوہ اللہ نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے اس میں یہ فٹ بیٹھتی ہے، اسے زکوٰۃ ملے گی. نہیں بیٹھتی ہے نہیں ملے گی. بیوہ کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دینی کہ وہ بیوہ ہے، بیوہ کو زکوٰۃ اس لیے دیں گے کہ وہ حقدار ہے. سمجھ آیا فرق؟ اب سمجھ آیا؟ ہاں چلیے بولیے. بیوہ کو زکوٰۃ کیوں دینا ہے؟ وہ بیوہ ہے اس لیے نہیں. بیوہ کو زکوٰۃ اس لیے دیں گے کہ وہ ضرورت مند ہے. ٹھیک؟ جی ہاں، یہ ہوئی بات کہ وہ غریب ہے. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر نے اسے مہر میں خوب سونا دیا ہو. یہ شیخ زمن کو پوچھئے. ہمارے یہاں گجرات میں تو کم مہر دیتے، ان کے یہاں کافی زیادہ دیتے. صحیح ہے نا؟ ہاں پوچھئے بیٹھے بڑے میں. ان کے یہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی رقم مہر میں ملتی ہے عورت کو. بنگلہ دیش میں بھی تو سلیمان بھائی کو پتا ہوگا. تو પછી આપણે ગુજરાતી કેમ પછાડી? હવે બોલવામાં શું જાય? ઈસુભાઈ આપણે તો આપીને પરવાડી ગયેલા, કાં આપણે પાછી આપવાની છે? આપણે તો એકડા પછી ભાઈ મકસૂદ બગડો કરવાનો નહીં મને. એકડા પછી બગડો ને શાદી બીજી કરીને લાવે તો થાય ઝઘડો. હે ને ફારૂકભાઈ? हाँ इसलिए एक पर बस. अभी इब्राहिम भाई ने कहा ना लिमिटेड, तो अपना तो मामला लिमिटेड. बहरहाल दूसरी गलत फहमी हमारे, वो बेवा मालदार हो सकती है, सोना उसके पास हो सकता है, शोहर ने तरका छोड़ा, उसमें अच्छा खासा माल उसको मिला हुआ हो सकता है. इसलिए तहकीक करो. दूसरा हमारा गलत अंदाज हम लोग कि इसको तो अब जक़ात देनी है. कौन? यतीम. क्या उसको तो जक़ात चलेगी है कि वो तो यतीम है. भाई यतीम तो है, लेकिन हो सकता है उसका बाप माल छोड़ के गया हो अच्छा खासा, और यतीम के पास अच्छा खासा माल हो. अब यतीम के पास माल है, मालदार है, तो उसको जक़ात, फिर याद रखो, जवाब दो मुझे, 8 जो ज़कात के मसारिफ है उसमें अल्लाह ताला ने यतीम को जिक्र नहीं किया कि यतीम कोई हो तो उसको ज़कात दो. यतीम को ज़कात हम इसलिए नहीं देंगे कि वो यतीम है, बल्कि उसको ज़कात इसलिए देंगे कि वो यतीम भी है और क्या है, ज़रूरतमंद भी है, हाजतमंद भी है. समझ आ गया? अब नई चीज निकली है कि टीवी चैनल बहुत जरूरी थे. ये मेरी बात नहीं है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया इंडिया में होते हैं. अल्लाह उनका साया हम पर तादेर बाफियत कायम रखे. हजरत ने फरमाया कुछ स्कॉलर ऐसे पैदा हो चुके हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि अब टीवी की बहुत जरूरत है और टीवी चैनल खोलने में बहुत सारा पैसा लगता है, लिहाजा ज़कात के पैसे से टीवी चैनल शुरू करो. हम लोगों को हर चीज में ज़कात ही याद आती है. क्या याद आती है? ज़कात ही जो है वो याद आती है. कहीं जलजला आ गया, सैलाब आ गया, अल्लाह न करे, और बकरीद भी करीब है, तो मोहम्मद भाई क्या कहेंगे? तो कि यार दर वर्षे तो आटला वर्षથી આપણે જાનવરની ઝકાત કાઢે નહીં આપે તો શું થઈ ગયું, આ લોકો જરૂરતમંદ છે, તો કે હું આપો, તો કે કુરબાનીની રકમ આપો. तो भाई तरी लीला विजय आपनी. हजरत थानवी फरमाते थे कि हम
جب کبھی اصلاح کرنے پر آتے ہیں معاشرے کی کسی برائی کی تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اسلام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں۔ کس کے گلے پر؟ اسلام کے حکم کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ چھری نہیں پھیرتے کہ چلو آور سے آپ ایک ہالیڈے نہیں کروں، بے شک تو ایک ہی آواز آئی خالی ہے، ورنہ سب کی آنی چاہیے تھی، یہ تو کوئی વિચારે નહીં ہے کہ આપણે આ વર્ષે હોલિડેમાં નહીં જાઉં، દર વર્ષે આપણે ઉમરા કરતા છીએ આ વર્ષે ઉમરા કરવા નહીં જાઉં، દર વર્ષે આપણે હજ કરે આ વર્ષે નહીં જાઉં। નહીં, કુરબાની નહીં આપે તો ચાલે, તો તું તહની જાય તો નહીં ચાલે। کوئی ضروری ہے ہر سال ہالیڈے پہ جانا؟ اسلام کے اوپر نہیں، جس کے جو من میں آیا۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے بھائی زکریا کیا کیا ہے، اللہ نے لمیٹڈ بنا دیا کہ بھائی اسی کے اندر رہو، اسی کو زکات دو۔ چلے اب وقت ہو گیا ہے، آپ اگر اجازت دے تو وہ میں 8 آدمی بتا دوں آپ کو، بولوں آگے؟ انما الصدقات للفقراء، یہاں صدقہ زکات کے معنی میں للفقراء، اور جیسے روایت میں آیا ہے صدقۃ الفطر، ابھی ہم ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور عید کے وقت بھی کریں گے اگر نہیں کیا پہلے سے، تو آپ روایت میں دیکھنا یہاں قرآن میں صدقہ زکات کے معنی میں ہے، اور حدیث میں حضور نے فرمایا زکات الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدقۃ الفطر کے لیے صدیق بھائی کیا لفظ آیا؟ زکات کا آیا، حالانکہ وہاں زکات سے کیا مراد ہے؟ ارے بولو، صدقہ مراد ہے، صدقۃ الفطر، ورنہ تم آج یوں مت سمجھ لینا کہ مول صاحب تمہیں تو ہمارا گھરમાં 5 માણસ છે 25 પાઉન્ડ બચાવી લીધા، હવે આપણે ફિતરામાં હો زکات જ દેવાની હે ગુલહમીદ કે ભાઈ તમે તો ચોખ્ખું હુઝુરનો વર્ડ બોલ્યા કે એમાં زکات છે વર્ડ۔ اس لیے کہاں اسلام کو سمجھنے کے لیے لکیر کے فقیر نہیں بننا۔ بعض آج سوشل میڈیا کے دور میں اسکالر بن گئے، عالم بالم کچھ نہیں ہے، اور آج کی دنیا ویورز مل گئے تو وہ بہت بڑا علامہ آج کی دنیا میں، جس کے 2-3 یوٹیوب چینل ہو، انسٹا پہ اکاؤنٹ ہو، ایف بی پہ اکاؤنٹ ہو، اور ٹویٹر اب تو کچھ ایکس بن گیا سنا ہے، تو اس پہ جو ہے ہو تو جس کے جتنے فالوور تو گویا وہ بہت بڑا علامہ۔ اسلام میں سند کی بہت اہمیت ہے، دیکھو کس سے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، ورنہ یہاں غلط فہمی ہوگی۔ صدقے کے لیے زکات کا لفظ، اور زکات کے لیے قرآن میں کس کا لفظ؟ صدقے کا لفظ، حالانکہ اللہ نے زکات کے لیے قرآن میں زکات کا لفظ بھی بیان کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ چاہتے تو جاوید بھائی یہاں زکات بیان کر سکتے تھے لفظ، لیکن اللہ نے یہاں صدقے کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضور وہاں چاہتے صدقے کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کرتے، حضور نے زکات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے پوچھا کرو، جس علماء سے تم کو عقیدت ہو اور اس کے خیالات صحیح ہو، اس کے عقیدہ صحیح ہو، اس کا رہن سہن، لباس شرعی، وضاقتہ یہ صحیح ہو، اور اس سے بھی دھوکہ مت کھاؤ کہ داڑھی بہت ہے اور میری طرح ٹوپی نہیں بلکہ امامہ باندھتا ہے۔ ہاں، حضرت تھانوی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی بہشتی زیور بہت آسان کتاب ہے، سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا آسان ہے اس لیے تو بہشتی زیور ہے، مشکل ہوتی تو اس کا نام امامہ در امامہ رکھتا۔ اس میں ہوتا ہے نا، ادھر لو یہ کرو وہ کرو، تو فرمایا کہ میں وہ نام رکھتا اگر ایسا ہوتا تو۔ خیر، انما الصدقات للفقراء، فقراء فقیر گنتے جانا۔ عارف بھائی تمہیں વધારે ایکسپیرینس ہاں وہ بناولا છે، تو کیا ہے انما الصدقات للفقراء، فقیر کتنے ہوئے؟ ایک، والمساکین مسکین، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اب فقیر اور مسکین આપણે તો જાહિદ ભાઈ મનમાં આવે તેને ફકીર કહી દે ને મનમાં આવે તેને મિસ્કીન કહી દે, پر قرآن میں એવું نہیں مطلب فرق છે۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ضروریات زندگی موجود ہو، اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرق ہوا نا؟ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے اور مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 2۔
للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، عاملین یعنی زکات نے جو اگھراوا جائے، زکات وصول کرنے والے کتنے ہو گئے؟ 3. والمؤلفۃ قلوبہم، کہ مؤلفۃ قلوب اس کی اب تشریح ضروری ہے. وہ لوگ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے بارے میں ان کی سوچ نرم ہے، اور اگر ہم نے ان کو زکات دی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، کٹر ہے مسلمان اسلام سے، اس کو دشمنی، ہاں کٹر وادی ہے، وہ مسلم مخالف ہے، ویرودھی ہے. تو فرمایا اس کو بھی پیسے دے کے اس کا منہ بند کراؤ. اس میں تفصیل ہے، وہ پھر کبھی میں بیان کروں گا. اب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ. چلو کتنے ہو گئے؟ 4. وفی الرقاب، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. تو غلام کسی کے ملکیت میں ہوتا تھا، پیسہ دے کے کیا کرانا پڑتا تھا؟ آزاد. تو زکات دے کے آزاد کراتے. آج کے دور میں علماء نے لکھا کہ اس سے ملتی جلتی شکل ہے بے قصور مسلمانوں کا جیل میں بند ہونا. یہ ہے اس سے ملتی جلتی شکل. تو فرمایا کہ اپنی زکات کی رقم جو بے گناہ مسلمان جیل میں سڑ رہے ہیں ان کو دو. وکیل ایسے تو کیس لڑے گا نہیں، سولیسیٹر ایسے تو کیس لڑے گا نہیں، پیسہ دینا ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھیے کتنے بے قصور مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ابھی ایک بیچارے بڑے میاں رہا ہوئے 40 سال کے بعد، جوان ہو کے گئے تھے، بوڑھے ہو کے نکلے. اب حکومت کہتی ہے کہ بے قصور. ایسے تو کتنے کیسز ہیں. اب اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے اس میں لڑنے کا. تو علماء نے فقہا نے اس کی بھی گنجائش تھی کہ جو انٹرسٹ کی رقم ہے، ویاج جنہیں آپڑے کے، یہ بھی دے سکتا. کیوں؟ اتنی فیس ہے، اتنی رقم ہے، زکات سے بھی گزارا نہیں ہوگا، اتنی نہیں ہوگی. اب یہ ویاج کی رقم ہے، سود کی رقم ہے، بغیر ثواب کی نیت سے دے دو. اب وہ وکیل کیس لڑے گا، اس میں فقہا نے اجازت دی ہے. بعض کیسز میں بہت پیسہ لگتا ہے. بروڈا احمدآباد کے اندر مفتی عبدالقیوم، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے کتاب بھی لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے. گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. 11 سال کے بعد بے گناہ نکل کر آئے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا ایک سکھ وکیل تھا، لکھا ہے کتاب میں، 1 گھنٹے کا چارج اس کا تھا 50 لاکھ روپے. کورٹ میں وہ اس کے لیے ہمارے لیے لڑنے جائے گا، فیس لے گا 1 گھنٹے کی، 1 کلاک نہ 50 لاکھ ان فیس. کتاب میں لکھا ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، پڑھ لو آپ. اس میں کہاں سے لائیں؟ جمعیت نے کیس لڑا، مولوی ارشد مدنی کی جو جمعیت ہے، اور ان کو باعزت بری کرایا، رہا گیا. کروڑوں روپے لگ گئے ان کو چھڑانے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ان کو، اگر حیات ہے تو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے. فرمایا اس سکھ نے پیسے نہیں دیے. اس نے کہا میں فری میں کیس لڑوں گا، میں تمہارا فری میں کیس لڑوں گا، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو. چلے بہرحال تو کتنے ہو گئے؟ 5. والمؤلفۃ قلوب، کیا؟ وفی الرقاب والغارمین، قرض دار. کون؟ جس پہ قرضہ ہو. یہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یاد رکھو. کسی کا قرضہ ہے لیکن اس نے ناجائز کام میں خرچ کر کے مقروض بنا ہے، چاہے بینک کا چاہے پرسنل اس نے لون لیا ہے. فقہا لکھتے ہیں اس کی مدد مت کرو زکات کے مال سے. کیوں؟ گناہ کے کام میں اس نے پیسے استعمال کیے. اور یہ بھی لکھا کہ جو فضول خرچی کرتا ہو اس کی بھی قرض زکات دے کر اس کا قرض مت اتارو. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے، اپنے دل کی تسکین شوق پورے کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور پھر اس سے زکات مانگی اس سے زکات مانگی اور ادا کرتے. فرمایا مت دو. سمجھ آ رہا ہے؟ کتنے نمبر ہو گئے؟ 6. والغارمین وفی سبیل اللہ، مسافر. اب وقت نہیں ہے تو اب اس کی تفصیل پھر کبھی. اور آگے ہے کیا میں نے کیا پڑھا ابھی؟ سبیل اللہ. ہاں وابن السبیل، نہیں سبیل اللہ مسافر نہیں، آگے سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں. یہ ذرا وسیع مفہوم ہے. اور اس میں خاص طور سے جیم ہا
وہ والا معاملہ ہے. اور آگے ہے وابنس سبیل یعنی مسافر. تو زکوٰۃ انہی 8 لوگوں کو دی جائے گی, ان کے علاوہ نہیں دی جائے گی. آخری بات, جیسے ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے جو ہماری ملکیت ہو, ملکیت تام ہو, اسی طرح زکوٰۃ دینے میں بھی اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال لے لیجئے, 2 مثال جلدی جلدی. ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا دیگ تیار کی, فرسٹ کلاس ہے بریانی, اور سارے فقیروں کو, حاجت مندوں کو بلایا اور کھلا دیا. زکوٰۃ ادا ہوئی؟ کہاں ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے. ابھی تم نے روزو لائے گو تو وہ نہیں ہوئی ابھی. کیوں؟ مالک نہیں بنایا. اپنے یہاں بلا کر وہ اب لے تھوڑی جا سکے گا کہ જેટલું ખવાય એટલું જ ખાવ. આપણે ત્યાં તો શાદીમાં ઝકરિયા બહુ નજર રાખે. અમુક લોકો શું કરે, ખવડાવવા બી લાગે, ખાઈ બી ને, ઘરવાળા નહીં જોતો ચૂપચાપ બનાતા है पास करो टिफिन. हाँ, तो वो जो है पास होता है, ये होता है हमारे यहाँ शादियों में. और वहां नहीं, यहाँ भी कम बखत करते हैं. हाँ, आपस में लिंक મળેલી જ હોય કે એ મકસૂદ હું તને આપે, તું ફારૂકને આપજે, તો ઓલા ઈસુફભાઈને ને આપણે સિદ્દીકભાઈને ઘેર. हैं तो बहरहाल जो है वो लिंक बनी हुई होती है. तो ये ज़कात अदा नहीं होगी. यही देख पकी हुई है हसन भाई, और हमने गरीबों के घर भेजवा दी, ज़कात अदा हो गई. क्यों? ये मालिक बन गए. હવે જોઈએ તો એ વેચે, ને જોઈએ તો ખાય, ને જોઈએ તો ને કે ડસ્ટબિનમાં નાખે, એમ નહીં બોલે તો સારું. હે હા, તો હવે એની મરજી. બીજી મિસાલ, મારા પાસે ફ્લેટ છે नहीं है, तो अब मेरे पास फ्लैट है और मैं ये सोचूं कि यार इसकी इनकम पे ज़कात देनी हर साल, इससे अच्छा है किसी गरीब को रख दूं. और मैंने गरीब को कहा कि तू इसमें रह, मैं अपनी नीयत कर लूंगा ज़कात की. तो अब एग्जाम्पल, इसका किराया 10,000 पाउंड है साल का, तो अब मुझे 10,000 की ज़कात नहीं देनी, ज़कात अदा नहीं हुई. क्यों? मालिक बनाना किसको कहते हैं कि कहाँ देवानो? हाथમાં. આજ મસલો મીરાસનો છે. બેનને કે બેન કંઈક જોઈએ તમને બાજુના એમાંથી અલ્લાહ બહુ આપું છે તમને, હે यूं कहते हैं. बेन के ना ना कहीं नहीं खबर के પછી भाई बोले नहीं है. नहीं, बहन को मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मीरास उसके हाथ में दो. हजरत शेख के बकौल, माल आदमी हाथ में आए बगैर तो माफ कर सकता है, लेकिन आते ही हाथ में गर्मी आती है, गर्मी महसूस होती है. तो माल की गर्मी महसूस होने दो, फिर बहन वापस दे तो माफ है. तो चलो इतना याद रखना, मैं भी आपको माफ करूं, आप भी मुझे माफ करो, हैं कि ज़कात में भी मालिक बनाना क्या है, जरूरी है. आप सभी हजरात ने हमें 4 दिन सुना, और सुनने वाले तो पूरा साल सुनते हैं, लेकिन 4 दिन सुना, आपका बहुत शुक्रिया. और मुझे ये भी मालूम है दूसरा एक भी मुझे नहीं बोलेगा कि आपका भी शुक्रिया है फारूक भाई. हाँ, तो ऐसा है. तो अब आपके यहाँ तो क्या है, देखिए इतने मजामीन बयान करते हैं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर. આપણે તો બયાનાતમાં બી હવે સેલિબ્રિટીઝ વધે કે ઇન્ડિયાના ક્યાં ફેમસ મૌલાના, યુકેના ક્યાં ફેમસ મૌલાના, તો સેલિબ્રિટીઝના જ બયાન સાંભળે. હવે તો આપણે બયાનમાં મુકરીનનો બી સેલિબ્રિટી જ બનાવી કાઢલા. સુબહાનલ્લાહ બિહમદી, સુબહાનકલ્લાહુમ્મા બિહમદી. પાછો આવે